ایک نوجوان میرے پاس ایک بار وہ امامہ باندھتا ہی نہیں تھا، وہ پرانی بات ہے، ایک بار امامہ باندھ کر آ گیا میرے پاس، اور اس نے مجھے بتایا کہ ابھی میرے والد صاحب کا رات میں انتقال ہوا ہے۔ فجر میں آیا تھا جب میں شہید مسجد کھارادر میں ہوتا تھا، بولا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے تو امامہ باندھ لیا، وہ تو باندھنے نہیں دیتے تھے میرے کو، لاش گھر میں پڑی ہے۔ بولا میں نے امامہ باندھ لیا والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کہ میری رکاوٹ دور ہوئی ہے۔ اور یہ بیٹے کے جذبات کیسے تھے باپ کے بارے میں؟ بولا میرا نانا بوڑھا ہے، اس نے میرے امامے کا شملہ پیچھے سے کھینچا، اتار کیوں پہن لیا ہے؟ تو بولا میرا امامہ جو تھا نا وہ سر سے اتر گیا، میں نے پھر پکڑا، پھر باندھ لیا اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب ہے نا ایسے بھی گھرانے ہیں نا یار، اللہ اس کے باپ کو غریق رحمت کرے کہ بیچارے کو اب تو سمجھ پڑی گئی ہوگی کہ اب تو نانا بھی زندہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اس نے کہا کہ میرا یہ 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 35-40 سال پرانی۔ پھر لڑکا ہے کہ مذہبی ماحول میں رہا، اس نے درس نظامی کیا، اس نے امامتیں کی، ماشاءاللہ یعنی کہ لائن پکڑ لی اس نے۔ وہ رکاوٹ اس کی بدقسمتی سے اس کا باپ دین کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا اس کو، ہے نا؟ ایسے باپ بھی تو ہے نا یار، کئی باپ ایسے بھی ہیں جن کو روتے دیکھیں گے ہم، کہ روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا لائن پر نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھتا، یوں نہیں کرتا، یوں نہیں کرتا، آپ اس پہ کچھ کرو، یہ اجتماع میں آئے، یہ قافلے میں سفر کرے۔ ایسے باپ بھی دیکھیں، وہ نصیب اپنا اپنا۔ حضور یہاں وہ ایک بات یاد آ رہی ہے، جیسے کہ اولاد صدقہ جاریہ، اب ایک اولاد جو نیک ہوئی لیکن اس کو کبھی والد نے کبھی سپورٹ کیا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کی مخالفت پہ ہی تھا کہ یہ اولاد میری اس طرف جائے ہی نہیں، اور اب اس کا انتقال ہو گیا والد کا، بیٹا تو نیکی کے راستے پہ چل گیا، تو کیا وہ اولاد اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی؟ جبکہ باپ تو اس راستے کا قائل تھا ہی نہیں کہ یہ راستے پر چلے، اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ رکھا اور وہ اس راستے پہ چل پڑا۔ اب وہ بچہ جو نیکی کر رہا ہے تو کیا وہ نیکی اب اس کے باپ کو اس طرح پہنچے گی کہ اب اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اولاد اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی جس باپ نے اپنی اولاد کو اس طرح نیکی کے راستے پر چلایا، علم دین پڑھایا وغیرہ۔ اگر والد صاحب نے اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے میں یہی ہے، ایک تعداد ہے دعوت اسلامی میں داڑھی رکھتی ہے، امامہ باندھتی ہے، علم دین پڑھتے ہیں وغیرہ، تو وہ ماں باپ کی مخالفت کے باوجود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ملے گی آپ کو۔ تو ان میں ماں باپ کے ثواب کا کیا تصور ہے؟ ماں باپ تو گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کی مطلب یہ کہ ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے کہا مناع للخیر، نے بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو انڈرسٹوڈ ہے، علم دین پڑھنا یہ بھلائی ہے، سنتیں اپنانا، داڑھی رکھنا یا امامہ شریف پہننا یا سنتوں پر اجتماع میں حاضریاں دینا، اچھی صحبت اختیار کرنا، تہجد پڑھنا۔ تہجد پڑھنے کو بولیں گے پاگل ہو جائے گا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے۔ پاگل کون ہے؟ یہ تہجد گزار پاگل ہے یا ان کو جو پاگل کہتا ہے وہ پاگل ہے؟ سمجھنے کی باتیں، جو بھی دین کو سمجھتے ہیں وہ میری باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہوں گی، جو نہیں سمجھتے اس کو غصہ آتا ہوگا، تو غصہ تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ تو خیر، صدقہ جاریہ اسی کے لیے کہ جس نے مطلب اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگایا، علم دین کے راستے پہ لگایا، اور آج وہ اس کو ایصال ثواب کر رہی ہے، آپ کو مطلب اس کے لیے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یوں بہرحال ہے کہ صدقہ جاریہ اسی کے لیے۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ اولاد کے پیچھے پڑھ کے اس کو پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ کی صورت سامنے، اور کئی ایسے روکتے ہوتے ہیں، منع کرتے ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے دین پڑھتا ہے، دینی صحبت میں رہتا ہے، چھپ چھپ کر ایک تعداد ہے جو اجتماع میں آتی ہوتی ہے۔ مجھے تو بہت تجربہ ہے اس کا، جب بھی عوام میں باقاعدہ ہوتا تھا تو مجھے پتا تھا، گھر میں کینچی ماری، داڑھی کاٹ دی تو ہاتھ پہ کینچی لگ گیا، میں نے ہاتھ مارا تو کینچی ہٹائی تو آنکھ کھل گئی، تو امامہ میرا چھپا دیا تو پھاڑ دیتے ہیں، تو امامہ معاذ اللہ جلا دیتے ہیں، فلا کرتے ہیں۔ اب ایسا بیٹا جس کے ماں باپ ایسے ہوں، سمجھے، جو فرعون کی یاد تازہ کروا دیں، اب ان کو ثواب جاریہ کیا بولتا ہے یار؟ ان کو کہاں کا ثواب ملے گا؟ اس لیے ایسے ماں باپ کو بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو سعادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔